جا سکتے. ایک ماں باپ کو ستانے والا اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہیں. وہ دیوس جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، لڑکوں سے موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہیں، اور ماں باپ ان کے چالو چلن سے راضی ہے. تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب تمہیں دیکھنا کہ تمہارا کیا حال ہے، اپنا محاسبہ کرو. تو بات یہ چل رہی کہ 10 حد تو اتنے بڑھ گئے، اتنے حد سے آگے کہ 10 محرم شریف کو کیا ہوا تھا؟ یہی بات نہیں، کیا ہوا تھا؟ امام حسین پاک شہید ہوئے، کربلا میں لیٹے تھے. ان کے بیٹے علی اصغر، ان کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے لیٹے تھے. بھانجے بھی شہید ہوئے لیٹے تھے. میں نے یہ سب بتا دیا، توجہ رکھو. وہاں کربلا میں آج یہ آل رسول ہم اور یہ اتنی نسلوں کے بعد ہیں، مگر ان کے لوگ ہاتھ چوم رہے. وہاں حسین پاک کی سگی بیٹی جن کو اردو میں سکینہ، عربی میں سکینہ پڑھتے ہیں، ان کے منہ پہ تماچا مارا گیا. یہی تک نہیں، وہ اہل بیت اطہار جن کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی. یہی تک نہیں، وہ سید زادہ کربلا میں تھے جن پہ اگر ہم اور آپ درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ نبی کے وہ شہزادے جو اگر نبی نماز پڑھے وہ حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو نبی سجدے کو لمبا کر دے، طویل کر دے. اگر جمعے کا خطبہ پڑھتے ہو اور گر جائے، نبی خطبہ روک کے حسین پاک کو اٹھانے چلے جائے. وہ حسین اور حسن جن کو گود میں لے کر کے سامنے رکھ کر کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور مولا تو ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا. 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ سید زادوں کے خیمے میں آگ لگی تھی، سید زادوں کو شہید کیا گیا تھا. نبی کے خاندان نے قربانیاں پیش کی تھی. وہاں کربلا میں یہ عالم تھا، اور تم حسینی کہلاتے ہو، تم مسلمان ہو، نبی کے غلام ہو. ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کے دیکھو، تمہارے یہاں بھی کربلا ہوگی، تمہارے یہاں بھی کربلا ہوگی، تمہارے یہاں بھی ہر سال 10 محرم آتی ہے. بولو آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ تمہارے یہاں 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ کربلا میں تمہارے یہاں 10 محرم کو میلہ لگتا ہے. تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں رکھتی ہے. تمہارے یہاں کربلا میں مٹھائی کی دکانیں رکھتی ہے. تمہارے یہاں کربلا میں جھولے کی دکانیں رکھتی ہے. تمہارے یہاں کربلا میں یہاں تک کہ کھلونوں کی دکانیں رکھتی ہے. مجھے کہنے دیا جائے، تمہارے یہاں کربلا میں تمہاری جوان بیٹیاں میلوں کو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے کونی لگا کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ مرد و زن میں اختلاف ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں بیٹے نوجوان لڑکے صرف کربلا کو تیری میری بہن بیٹیوں کو کونی مارنے جاتے ہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے جاتے ہیں. اے لوگوں میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا، تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دی ہے، تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیا ہے، تمہیں یہ باتیں بتا دی ہے. کیونکہ یہودیوں کا یہ مشن تھا، عیسائیوں کا یہ مشن تھا، غیروں کا مشن تھا کہ کربلا کے میدان میں 70-72 جانشین تھے، 72 یا 82 تھے، وہاں پر تھے. پوری دنیا نے طاقت لگا لی مگر ہل نہ پائے. اور آج تو 72 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اگر یہ حکام کربلا والوں کا مشن لے کر کے چل دیے تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے.
مگر کرتوت تمہاری غلط ہے، راستے تمہاری غلط ہے، کارنامے تمہارے غلط ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں ڈھول تاشے گاجے باجے میں لگا دو، انہیں لڑکی بازی میں لگا دو، انہیں تماشوں میں لگا دو، انہیں پیار محبت میں لگا دو، انہیں شراب پینے میں لگا دو، انہیں جوا کھیلنے میں لگا دو، انہیں سٹے بازی میں لگا دو، انہیں لڑکیاں تکنے میں لگا دو، گولی مارنے میں لگا دو، انہیں مسلمان نبی کا غلام نہیں بلکہ ایسا بنا دو جیسے بمبئی کی فلم بنانے والے۔ یہی لڑکوں کا حال ہے، یہی لڑکیوں کا حال ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی مفتی کی ضرورت نہیں، کوئی عالم کی ضرورت نہیں، کوئی محدث کی ضرورت نہیں، یہ باپ کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کو میلے جانے سے روکے، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو کربلا کی تاریخ بتاؤ اتنی چھنی پھٹی چیز ہے، اس میں بھی تم نے گڑبڑی کر دی ہے۔ یہی حال کئی جلسوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر 50 چٹکلے بول دیے جائیں، 100 چٹکلے بول دیے جائیں، اگر کوئی لطیفہ ایسا ہے جس کے بعد کوئی نصیحت ہے تو کہہ دو کہنا جائز ہے، بزرگوں نے کہا ہے، لیکن جس کا کوئی مطلب نہیں ہے تم ہنسی مذاق ٹھٹے کر کے چلے جاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے لوگوں کا نشانہ ہم پر کتنا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے یہاں کربلا میں 10 محرم کو کیا ہوتا ہے اور وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ تم ان کے طور طریقے پر ہو یا پھر ہٹے ہو؟ کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ ایک ہی چیز نہیں بلکہ ہزاروں چیزیں نکال سکتا ہوں۔ آج یہ سید ذات ہیں، یہ آل رسول سید ذات اللہ رسول۔ اگر ہماری کئی پر نہ بنے، ڈاکٹر فیل ہو جائے، حکیم فیل ہو جائے، اللہ والوں کی چوکھٹ میں چلے جاؤ، بیڑا پار ہوتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ عرس سے پاک ہوتا، اس میں اچھے لوگ آتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پر کوئی نیک صالح عالم یا سید زادہ یا جو بھی برگزیدہ بندہ ہو، وہ وہاں پر دعائیں مانگتا ہے۔ بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، جن کے کام بگڑے ہوئے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر عرصوں کے بھی حالات بگاڑ دیے ہیں۔ کون سی جگہ دعا مانگو گے، کہاں پر دعا مانگو گے؟ بعض عرص پاک کی کمیٹی ہے، تمہیں معلوم ہے 2-3 لاکھ روپے کا چندہ کرتی ہے یہ عرص پاک کی کمیٹی۔ عرص ہو رہا ہے جناب والا، کس کو بلایا جا رہا ہے؟ شیخ چلی کو۔ کس کو بلایا جائے؟ کالے جادو چلانے والے کو۔ کس کو بلایا جائے؟ سرکس والوں کو۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ کشتی لڑنے والوں کو۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ دکانداروں کو۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ عورتوں کے بساط کھانے والوں کو، تاکہ آدمیوں کو اور عورتوں کو جمع کر دیا جائے۔ 50 کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، 50 کے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ کہیں عرص پاک میں تو ایک سال پہلے ہی وعدے ہو جاتے ہیں، اب کے عرص آئے گا تو مجھے ملنا، اب کے فون پہ وعدے ہو جاتے ہیں۔ او ماں باپ، میں ذرا کھل کے بول دیتا ہوں، سن لو، کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے تمہاری بیٹی موبائل چلا رہی ہے؟ کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے یہ میری ماں یہاں پہ بیٹھی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے سینے کی آڑ میں کھڑی ہو کر کے کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، ادھر پھینک رہی ہے، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ اس ماں کو پتہ نہیں ہے؟ ماں کو سب کچھ پتہ ہے۔ جب محلے میں باتیں ہونے لگتی ہے، جب باتیں پھیل جاتی ہے، یا گھر سے بھاگ جاتی ہے، یا پکڑی جاتی ہے، کوئی برانڈ کر دیتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہو۔ کوئی میاں ایسا بتا دو ہماری بیٹی کا جادو کاٹ دے، کوئی میاں ایسا بتا دو ہماری بیٹی کا جن باندھ دے، کوئی میاں ایسا بتا دو ہماری بیٹی کا بھوت اتار دے۔ پہلے میاں کو میں ڈھونڈو تلاش ہو، اپنے گھر میں شریعت مصطفیٰ کو لاؤ، اپنے گھر میں شریعت مصطفیٰ کے پابند بنا دو۔ اگر تمہارے گھر میں شریعت مصطفیٰ کے طریقے پر چالو چلن ہوگا، سارے طور طریقے ہوں گے، سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ ماں کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے۔ اگر بیٹی کو بخار آ جائے، دوا دلانے جاتے ہو، ہاتھ کٹ جائے، پٹی بنوانے جاتے ہو، آج دوپٹہ اتر گیا، شادیوں میں دیکھ لو، میری جوڑ میں دیکھ لو، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں کو دیکھ لو، تمہاری بیٹیوں کے دوپٹے کہاں ہیں؟ اپنی ماں کے دیکھ لو، تمہاری ماں کے دوپٹے کہاں ہیں؟